ابھی میں آپ کو جواب انگلش میں دوں، اردو میں پشتو میں دوں یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اردو ہی بولنی چاہیے. السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر ایک میچ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ پلیئر کھیلتے ہیں، کپتان ہوتے ہیں، تو جو لاسٹ جتنے بھی 3 سال میں ہوا ہے وہ ہمارے لیے پاسٹ ہے. یہ ایک الگ چیلنج ہے ہمارے لیے. ہر ایک ٹورنامنٹ الگ چیلنج ہوتا ہے، الگ میچ الگ چیلنج ہوتا ہے. تو جو غلطیاں ہم سے لاسٹ میچز میں ہوئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ لاسٹ جو فائنل، جو اسپیشل ہمارا جو فوکس ہے وہ فائنل پہ ہی ہے، کیونکہ لاسٹ بال تک میچ چلا جاتا ہے اور پھر وہ میچ ہم ہار جاتے ہیں، اور بہرحال اس سے سیکھنا پڑتا ہے. ہم کوشش کریں گے جو غلطی ہم سے لاسٹ ٹورنامنٹ میں وہ کم سے کم ہو. ہم سے غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے، مگر یہ ہے کہ وہ کم سے کم ہماری غلطی اور رزلٹ اچھا ہے انشاءاللہ. دیکھیے کپتانی کا پریشر ایز اے پلیئر بھی پریشر ہے، کپتانی کا پریشر ہے، مگر بعض اوقات یہ کچھ صفات ہوتے ہیں اللہ پاک جس کو دے دیتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے ان چیزوں میں. اور میں جس چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں وہ ایز اے کیپٹن ہو یا پلیئر ہو، کیونکہ میں ایز اے پلیئر بھی اتنا انوالو ہوتا تھا پہلے بھی، اور ایز اے کیپٹن بھی انوالو اتنا ہی ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ایز اے کپتانوں کی مجھے اکثر جو ہے چیزیں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ذرا پلیئر انوالو ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی ڈفرینس ایسا خاص نہیں رہا. ہاں بس یہ ڈفرینس ہے کہ ابھی اگر میں کپتان نہ ہوتا تو آپ لوگ کے سامنے اس ٹائم بیٹا نہ ہوتا. رضوان یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ پاکستان کیپٹن بھی اور ویسے بھی اس برانڈ کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں، آپ کے اونر سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل اس طریقے سے گرو نہیں کر رہا، نیچے کی طرف جا رہا ہے، بیکاز یہ پاکستان کا برانڈ ہے. بینگ اے پلیئر آپ کے سمجھتے ہیں کہ جہاں اسٹارٹ ہوا تھا آپ کو کافی ٹائم ہو گیا، اب یہ اوپر جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، تو کیا پرٹیکولر ریزنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں مجھے نظر آتی ہے، شاید وہ اونرس کو نہ نظر آتی ہو. کچھ چیزیں اونرس کو نظر آتی ہوگی، مجھے نظر نہ آتی ہوگی. وہ عجیبی کا جو بھی بیان تھا یا جو بھی اس نے کہا ہوا ہے، مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا ٹیبل جو ہوتا ہے ڈسکشن الگ ہوتا ہے، ہمارا پلیئر کا آپس میں الگ چیز ہوتی ہے. تو اس پہ میرے خیال سے مجھے کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے. مجھے میرے علم میں نہیں ہے، جو چیز میرے علم میں ہوگی ضرور اس پہ میں بات کروں گا، سچ بولوں گا، مگر میرے علم میں نہیں ہے تو وہ بہتر ہی وہ بتا سکتے ہیں. اچھا رضوان، آپ نے تھوڑا سا ٹیم سلیکشن کے حوالے سے کہا کہ جو ٹیم سلیکشن ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان ٹیم کے بھی آپ کپتان ہیں، پی ایس ایل کے کپتان کتنا بااختیار ہوتا ہے اپنی ٹیم کو کھلانے کے لیے، اپنے نمبرز کو پورا کرنے کے لیے، اپنا اسکواڈ بنانے کے لیے؟ آپ ملتان کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ملتان کی جو مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی ہے کہ ہر ایک بندہ انوالو ہے، پوری مینجمنٹ انوالو ہے، کپتان انوالو ہے، اور ہر ایک بندے کو اس کی اتھارٹی جو دی گئی ہے اس اتھارٹی کے مطابق اس سے پوچھا بھی جا رہا ہے، مشورے سے بھی ہو رہا ہے. بعض اوقات اتھارٹی دی جاتی ہے مگر وہ اس کو فکس کر لیتے ہیں، مگر جو چیز بالکل جڑ کے ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو میرے خیال سے ملتان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے. ورنہ اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے علی ترین اونر ہے، اونرس کچھ بھی چاہے کچھ بھی کرے، کیونکہ جو سب کچھ وہی انویسٹ کرتے، سب کچھ وہی لیتے، تو چاہیے کہ فرنچائز میں بھی ویسے کرے. مگر میں باقی فرنچائز کی بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں جب سے کپتان بنوں ملتان کا ہی کپتان بنا ہوں، تو مجھے سب کچھ اس کا شاید اچھا ہی نظر آ رہا ہوگا کہ ملتان میں یہ چیزیں اچھی ہے. میں باہر کسی اور ٹیم میں جا کے کپتان بنوں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے. ابھی تک ملتان کی سب سے اچھی چیز مجھے نظر آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یار مجھے یہاں پہ پوری اتھارٹی ہے، میں جس طرف ہم جا رہے ہیں، مگر میں اس اتھارٹی کو یہ نہیں کر کے مجھے دی جائے، ایک مشورے سے ہو رہا ہے، جس میں ہیڈ کوچ ہے، اونرز ہے، باقی جو ہماری ٹیم مینجمنٹ ہے، میں یہاں تک کہ میں پلیئر بھی انوالو کرتا ہوں، تو اس وجہ شاید اللہ پاک ہمیں رزلٹ ڈفرینٹ دے رہا ہے. بھائی جب سے آپ نے ملتان جوائن کیے، کراچی کنگز کے خلاف آپ نے 8 اننگز میں 408 رن بنائے، 68 کے ایوریج ہے، ایک سینچری بھی آپ کی کراچی کنگز کے خلاف ہے. کہیں باقی ٹیموں کے خلاف بھی آپ کھیلتے ہیں پی ایس ایل میں، لیکن کراچی کنگز کے خلاف ایکسٹرا انرجی کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کراچی کے ساتھ ہی رہے، وہاں چانسز نہ مجھے تھوڑا سا کیا تھا فائرنگ. تو یہ بتائیے گا. دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد رضوان کے لیے ملتان سلطان میں آنا کیریئر چینجنگ ثابت ہوا، اس کے بعد آپ کے کیریئر میں بہت سارے میں اپسی دیکھیں. کراچی کنگ سے محبت بھی زیادہ ہے اور یہاں سے محبت بھی ملتی ہے کراچی سے، ایسے نہیں. میرے لیے تھا کہ سارے میچز جو نا ملتان پی ایس ایل کے سارے میچز اگر آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پلیئرس کافی انوالو ہوتے ہیں. میں کبھی اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جو حقیقت ہے کہ کراچی سے میچ ہے یا کسی بھی سے میچ ہے، مگر شاید اللہ پاک نے ان کے خلاف رنز کیے وہ مجھے نہیں پتا، اس کا علم نہیں ہے. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ آپ کے کیریئر میں گروتھ ہوئی ہے؟ اچھا ہاں دیکھ بالکل. میرے کیریئر کا اگر پوچھا جائے تو میرے خیال سے وہ شاید وہ مرزا بھائی کا ڈیسیجن تھا جو اس نے مجھے T20 سے اوپن پہ لے کے آیا تھا، اور وہ نیوزی لینڈ میں جو مجھے اپرچونیٹی ملی تھی 3 میچوں کی سیریز کی، جو مجھے یاد ہے میرا آخری میچ ہے میرے کیریئر کے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جب بس میں جا رہے تھے افتخار نے کہا کہ رضوان کیسے فیل کرا اپنی لائف کا آخری میچ، یہ الفاظ تھے اس کے، اور T20 سے آخری میچ تھا.
جس میں جو ہے اوپن کرا کے اللہ پاک نے 89 کی 90 ایسا کچھ کروا دیا تھا، جس کے بعد شاید وہ میرا چینجنگ اس جگہ سے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس کے پہلے تو کیپٹنی کے قریب ہی نہیں تھا میں، اور یہاں پہ بھی جو تھا بینچ پہ تھا چیزیں وہ جو میں اس کو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یار وہ حق پہ تھے، ٹھیک تھے، جس وجہ سے ہماری کراچی کنگز ٹیم چیمپئن بنی تھی. مگر وہ پھر ملتان میں آ کے آنا، کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار آپ کی لائف کی بیسٹ مومنٹ پی ایس ایل کی، میں کہہ سکتا ہوں کہ بینچ سے پھر ایک دم سیدھا کپتان بننا اور پھر چیمپئن بننا. پچھلے 3 سیزن میں جس طرح آپ نے ذکر کیا قریب آخری وہ لائن کراس نہیں کر پا رہے تھے، تھوڑا سا کیا وجہ کیا تھی کہ نروس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا پلیئرس کا، انلکی رہے، اور اس بار کیا کوشش کریں گے کہ وہ جو آخری بال پہ آ کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے پہلے ہی کام پورا کرتے ہیں، آخری بال تک لے کے نہ جائے؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے آخر میں جا کے نا ایک لاہور کلندر سے لاسٹ بال پہ میچ گیا، پھر یہ اسلام آباد سے لاسٹ بال پہ گیا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسٹیکس کہاں ہو رہے ہیں. وہ اگر وہ جیت رہے ہیں وہ لک ان کے ساتھ ہی ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر اسلام آباد کے میچ آپ دیکھ لیں تو اس ٹائم وہ تھوڑے لیکن ایجز ان کے فیور میں گئے تھے. جب وہ کرس جارڈن بال کر رہا تھا تو 2 ایجز ٹرمین کی طرف گئے، ایک انر ایج کی طرف گیا، تو یہ چیزیں جو فیور میں جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت شاید ہم سے زیادہ تھی، اس کی پروفیشنل اچھی تھی، اویئرنیس ان کی شاید اچھی تھی، کچھ چیزیں ان کی ڈفرینس تھی ہم سے، کہ جس وجہ سے اللہ پاک نے رزلٹ ان کو دیا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار ان لوگوں نے برا کھیلا، ہم نے برا کھیلا ہے. کرکٹ اچھی کھیلی تو لاسٹ بال تک گئی تھی، لاسٹ بال میں آپ کسی کو ٹیم کو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا برا کون کھیلا ہے، مگر کچھ چیزیں ان کی ڈفرینٹ تھی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم ہر دفعہ کچھ اپنی مسٹیک جو ہم نے لاسٹ کی اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اس میں سے قابو کیا جائے، اس میں کم کیا جائے، تو اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. باقی رزلٹ اسٹل اللہ کے ہاتھ میں، تو وہی دے گا انشاءاللہ. رضوان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فینس کے دل جو ہے جو ریسنٹ پرفارمنس ہے اس سے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یہ جو پی ایس ایل ہے سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج آ سکتا ہے، فینس کو کیا پیغام ہے؟ کیونکہ فینس اسی وقت اسٹیڈیم پر رخ کرتے ہیں جب ہماری اوپر کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ زبردست جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں سے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اور فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے لیے یہاں سے کیسے پلیئر بن سکتے ہیں پی ایس ایل سے؟ فین سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، مجھ سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی سب کو پتا ہے کہ پی ایس ایل ڈفرینٹ ٹورنامنٹ ہے، انٹرنیشنل لیول پاکستان کی ٹیم الگ، پی ایس ایل کی الگ، مگر پی ایس ایل نے ہمارے پاکستان کو کچھ دیا ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں دیا. اس نے ہماری قوم کو تقریباً 1 مہینہ 12 سالوں میں سے 1 مہینہ ایسا دیا ہے کہ اس میں سارے انوالو ہوتے ہیں، جس میں سارے گھر انوالو ہوتے ہیں. گھر میں کوئی 3-4 بچے ہیں تو کوئی ملتان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کراچی کو کر رہا ہے، کوئی لاہور کو کر رہا ہے، کوئی زلمیوں کو کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ایک ماحول فضا بنی ہوئی ہے ہر ایک گھر میں. اور نو ڈاؤٹ اس میں ہم کچھ بھی کہیں اپنے فینس کو، وہ ہم سے خفا ہے، ان کا حق ہے، ہم نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جو اس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے سارے. شاید وہاں پہ بھی ایسی کمیاں ہیں ہم میں سے کہ جی وجہ سے ہماری، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قوم اگر جتنی محبت دیتی ہے اتنا ان کا خفگان جائز ہے، ان کا حق ہے، وہ کچھ بھی بولے ان کا حق ہے. کیونکہ ہمیں محبت بھی تو اس سے زیادہ ملتی ہے، کیونکہ ہمیں لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا ہے. جب باہروں میں جاتے ہیں ہمیں دعائیں بزرگ بھی دے رہے ہیں، چھوٹے بھی دے رہے ہیں، رات کو 2-3 بجے ہمیں سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے، تو ہم پاکستان ٹیم کے لیے بیٹھے ہوتے. ان کا درد بھی اتنا ہی ہے، ان کی محبت بھی اتنی ہے، ان کی خفگان بھی اتنی ہے. ہم ان سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری، کیونکہ اس بات کا میں گارنٹیڈ ہوں کہ ہارڈ ورکر پاکستان کے پلیئر سب سے زیادہ ہارڈ ورکر ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ. ہم انگلینڈ میں کھیلے ہیں، نیوزی لینڈ میں کھیلے، ہم نے ہر جگہ پہ جگہ دیکھے، جتنے محنتی لوگ پاکستان کے پلیئرز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری جہاں پہ تھوڑی سی پرابلم پروفیشنلزم میں اویئرنیس آتی ہے نا، وہاں پہ تھوڑا سا شاید ہے ہم میں سے، مگر اب لوگ کی چیزیں بالکل سامنے ہیں. بس فینس سے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ پی ایس ایل کو انجوائے کریں انشاءاللہ، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جو بیڈ پیچ تھا یا کہہ سکتے ہیں یا جو بھی پچھلا جو تھا انشاءاللہ پی ایس ایل کے بعد بالکل ڈفرینٹ ہوگا انشاءاللہ. کوشچن یہ کل کے میچ کے حوالے سے کہ آپ دونوں ٹیموں کا کمبینیشن کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کراچی کنگز کی بیٹنگ لائن اسٹرانگ ہے، آپ کے بالرز کس طرح سے ان کو ڈیفینڈ کریں گے، اور موسم میں جو کنڈیشن ظاہر ہے گرم موسم ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. پرسنلی میں تو گرم موسم کے لیے خوش ہوتا ہوں، مجھے تو وہی پسند ہے. مگر بہرحال جہاں تک کراچی کنگز کی بیٹنگ ہے وہ بالکل نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑے بڑے نام جو ہے نا اس لے کے آئے ہوئے ہیں، جو باہر کے دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ ہے اس کی بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے. مگر جب پلینگ 11 اترتی ہے گراؤنڈ میں، بیسیکلی ان کا آپس میں جو کمبینیشن ہے وہ ضروری ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے نام ہو. اور جیسے الحمدللہ ہمارے پاس بھی ٹیم میں اچھے کافی الحمدللہ پروونگ پلیئر ہے جس نے پروو کیا ہوا ہے، ایسے نہیں کہ، مگر جو ٹیم اترتی ہے اس دن پہ جس طرح کھیلتی ہے، سچویشن کے مطابق جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں وہ کرتی ہے، رزلٹ انہیں کے پاس اللہ پاک دے دیتا ہے.
تو ہمیں تو بیسیکلی فوکس ان چیزوں پہ کرنا چاہیے. ابھی تک تو آنیسٹلی بتاؤں کہ صرف ان کا پیپر جو نام ہے ان کو سب دیکھا ہوا ہے, کوئی پلاننگ فی الحال نہیں کی, کیونکہ ہمارے پاس ابھی جا کے پچ ابھی آئے ہیں ہم اسٹیڈیم, ہم نے ابھی پچ دیکھا ہے, تو ابھی جا کے اس کا پلاننگ کریں گے کہ ہماری کیا کیا پلاننگ ہونی ہے. مگر بہرحال ان ڈے ہمیں بیسٹ کرکٹ کھیلنی پڑے گی, جو بھی ٹیم ہوگی انہیں کے پاس رکھ جائے گا. کپتان آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے اپنے پوری ٹیم کو کہ ہماری فائنل کے اوپر نظر ہے, بالکل ہونی بھی چاہیے فائنل کے اوپر نظر, فائنل کے اوپر ہی فوکس ہونا چاہیے. بس سوال میرا یہ ہے کہ کیپٹنسی, فرنچائزی کیپٹنسی اور پاکستان کی ٹیم کی کیپٹنسی, اس میں کیا فرق سمجھتے ہیں اور چیلنجنگ کون سا ہے؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دیکھیے ابھی جب میں نے اگر یہ کہا ہے کہ فائنل پہ فوکس ہونا چاہیے, تو ہر ایک ٹیم کی اہمی ہے. یہاں آپ شاہین کو بٹھائیں گے, شاداب کو بٹھائیں گے, سعود شکیل کو بٹھائیں گے, بابر اعظم کو بٹھائیں گے, جتنے ہمارے کپتان ہیں وہ یہی کہیں گے ان کی, کیونکہ اب ٹرافی ویلنگ بھی تو بھی ہر ایک کپتان کی یہ خواہش تھی کہ یار میں یہ ٹرافی ہماری ہے انشاءاللہ, کیونکہ جو یہاں پہ آتے تو اسی سے ہماری پیسل ایک ہائی پہ گئی ہوئی ہے, اسی سے ہماری پیسل ہائی پہ گئی ہوئی کہ ہر ایک کپتان انوالو ہے, چیزیں دیکھ رہا ہے. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہماری ٹرافی ہے, اور یہاں پہ کوئی مقصد تو نہیں ہے. یہ اسپیشلی ایز اے کیپٹن میری مقصد ہے. ہاں اوروں کی اور مقصد ہو سکتے ہیں, کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں اپنی ٹیم سے کچھ پلیئر پاکستان کو دوں, کچھ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کروں, تو یہ کچھ اونرس کی ایک سوچ ہو سکتی ہے جو علی ترین کی ہے, اس میں سے کچھ ہے. میری تو یہاں پہ جو مجھ سے ملتان سلطان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں اس کے لیے وہ کام کروں جس کی وجہ سے ہم ٹرافی اٹھائے. بھائی یہ میری وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو یہ میرا ہم اسی لیے ہے یہاں پہ. اور جہاں تک پہ پاکستان کی کپتانی ہے اور ملتان کی کپتانی ہے, فرق اتنا ہے کہ ملتان ایک صوبہ ہے اور پاکستان کی کپتانی 25 کروڑ عوام ہے, یہ فرق ہے. اچھا رضوان بھائی, علی ترین جو آنر ہے وہ بڑی پی ایس ایل میں بہتری کے لیے بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی ایک جو بات ہے وہ یہ کہ پی ایس ایل جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 5 لیگ میں نہیں آتی, اس سے شاید کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو آپ نے دنیا بھر میں کھیلا ہے, آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں پی ایس ایل کو؟ دوسرا وہ جو آپ کا ایک کوٹ ہے بڑا مشہور, یا تو ویلے یا لرن ہے, جہاں بھی جا رہے ہیں آپ یہی سوال آپ سے ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بس ختم ہو جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں دوسرا سوال یاد دلانا. پہلا سوال آپ نے علی ترین کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیے علی ترین کی سوچ اگر آپ دیکھ لینا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یار مجھے تو صرف یہی کی اچھی چیزیں نظر آ رہی کی اور سے ہوتا تو میں بتا لیتا. آپ ہماری ٹیم دیکھ لیں, اس ٹائم ہمارے پاس بیس بال کا کوچ آیا ہوا ہے. اس ٹائم اگر ہماری ٹیم دیکھ لیں تو علی ترین ایک بیٹنگ پاور ہیٹنگ والا کوچ لے کے آیا ہوا ہے. علی ترین وومنس کوچز لے کے آیا ہوا ہے, ایک اسپن بولنگ کوچ, ایک فاسٹ بولنگ کوچ. وہ علی ترین ساری وہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی ہمارا پلیئر اگر یہاں ملتان سے نکلے پاکستان میں, جو آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے کہ پچھلے سالوں سے ہمارے یہاں سے کوئی بڑا نام نہیں جا رہا, جو ینگسٹر پرفارم کرے وہ پاکستان کھیل رہا ہے. ملتان سے جو پلیئر جا رہا ہے وہ پاکستانی, آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ ایک اچھا فاؤنڈ, ایک اچھا پروڈکٹ مل گیا یہاں سے پاکستان کے لیے, وہ یہیں سے مل رہا ہے. اور علی ترین کی فوکس بھی یہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں ہم سے کم ملتا ہے, جتنے بھی بڑے بڑے وہ مطلب سینئرس پلیئرس ہو رہی ہے کہہ سکتے ہیں, زیادہ ہمارے سے زیادہ وہ چھوٹے سے زیادہ انوالو ہے, جو بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک اس کی ہے کہ ریٹ کہاں کرتا ہے, وہ شاید اس کی سوچ بہت بڑی ہو پاکستان کے لیے, پی ایس ایل کے لیے, اس کے اپنے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نیچے ہے. اس میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کی سوچ پاکستان پی ایس ایل کی شاید بہت بڑی ہو, بڑی ہائی لیول پہ ہو, تو اس کے حساب سے وہ کہہ سکتا ہے, اس کا حق ہے. اور جہاں تک آپ نے سینٹینس کی بات کی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں جو الفاظ کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں, میں دل میں جو ہے سچ بولتا ہوں. اور الحمدللہ مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس اس کا ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, میرا تعلیم نہیں ہے اتنا, ٹھیک ہے, مگر مجھے 1% بھی اس کی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں پاکستانی میں کپتان, مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, وہ اللہ کی شرمندگی نہیں ہے. جو میرے پاس سے مکل کے کہتا ہوں, میرے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کرکٹ ہے, میرے سے ڈیمانڈ انگلش نہیں ہے. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم پوری نہیں کی, اس وجہ سے میں انگلش نہیں سے کروا رہا, جو کہ میں اپنے جونیئرس کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم اچھی طریقے سے کریں, انگلش بولے کہ ہم جا کے کئی طریقے سے بول سکتے. میرے پاس افسوس کا ہے, مگر کبھی اس چیز پہ وہ الحمدللہ کوئی یہ مجھے فیل نہیں ہوا, کیونکہ مجھ سے میرا پاکستان اس ٹائم کرکٹ مانگ رہا ہے, مجھ سے انگلش نہیں مانگتا. اگر انگلش مانگتے ہیں تو میں کرکٹ چھوڑ کے جا کے کوئی پروفیسر بن جاؤں گا, سیکھ لوں گا, پھر آ جاؤں گا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لیے. اچھا رضوان, جب آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کو سراہا جاتا ہے, تعریفیں بھی ہوتی ہیں, جب پرفارم نہیں کرتے تو پھر تنقید بھی کی جاتی ہے, اور آپ کے جو کولیگس تھے جو آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کے انسٹانس کو لے کے, آپ کی پرفارمنس کو لے کے بھی کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں, تو اس تنقید کو آپ ایسے پازیٹیو لیتے ہیں یا کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ جو اتنے جونیئر ہیں
इतनी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो भी आपकी स्टांस को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर तनकीद कर रहे थे। अफसोस होता है, अफसोस तब होता है कि अगर कोई हमें तनकीद करते हो हमें सिखाता नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूँ कि यार कोई इंसान पूरा नहीं है, हर इंसान सीखता रहता है, क्योंकि हर किसी को मतलब जितने भी कुछ ना कुछ पता होता है। एक इंसान कुछ सब कुछ नहीं पता, वो हर किसी ना किसी सीखता रहता है। अभी रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, वो हमने बैटिंग की 242, नीचे आए तो वसीम भाई आए। वसीम भाई ने आके एक दो बातें सिर्फ मुझे कही है, तो यकीन करे वो माइक पे था, अगर वो माइक ना हो तो मैं से 2 सवाल और करता जो मुझसे शायद आसानी हो जाती उससे, मगर उसकी 2 बातों से मुझे इतना बूस्ट मिला कि यकीन था कि हम उस टाइम उसको कच कर सकते थे। मगर वसीम भाई को जल्दी थी, वो जाके फ़ौरन वो माइक पे था ना, क्योंकि साथ माइक, मगर वो सिर्फ इसलिए आया कि 2 बातें मुझे बताई, क्योंकि हम जा रहे थे कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ना, 242 किया था हमने इंडिया के ख़िलाफ़। तो जो तनकीद करता है और अगर मैं वो नहीं बताता चीज़ें, तो हमारा हक़ है कि मुझसे खफा हो जाए। अगर वो तनकीद करके हमें सिखाएं मैं कि हमें गलती क्या है, हमें भी तो बताएं ना। हम उनके जूनियर हैं, हमारे सीनियर प्लेयर स्पेशली हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, उनका ये पाकिस्तान का उन पर हक़ है। अगर पाकिस्तान ने हमें इतनी इज्जत दी, आज हमारे सीने पे स्टार लगाए, माथे पे स्टार लगाए, किसी प्लेयर पे भी, ये पाकिस्तान कहा कि हर बंदे से मैं कल को सीनियर हो जाऊं और मैं अपने जूनियर्स को टारगेट करूं और मैं कुछ ना बताऊं, तो फिर जूनियर्स का हक़ है कि मेरे पीछे कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी समझे, मुझे आइडियल ना समझे, अलग बात। मगर जो मैं देखो हमेशा इसको भी कहता हूँ कि कुछ हमारे सीनियर्स हैं कि हमें तनकीद भी करते हैं और यकीन करके सब आगे समझाते भी है, तो हम खुश हैं उस चीज़ पे कि हमें समझाया भी, उसके बाद भी हम नहीं समझे तो इसका हक़ बनता है। मगर अगर वो समझाए भी नहीं और तनकीद भी करें तो प्लेयर्स के दिल में तो वो जो ना एक नफ़रत है वो बढ़ती जाती है फिर ये। अच्छा रिजवान, कल आपने बयान दिया था कि इख्तियारात किसी के पास हैं वो उसका जवाब है, उस पर शाहिद अफरीदी कहते हैं कि अगर ऐसी शिकायत करनी है तो फिर आप लीडर ही ना हो। एक तो इस पर क्या कहेंगे, और दूसरा ये आपने कहा कि इंग्लिश आपको नहीं आती, तो बेहतर ये कि उर्दू कहें, हमारी कौमी ज़बान है, ताकि जितना मजाक बनता है, बुरा लगता है, पाकिस्तान का कप्तान है, तो साथ ट्रांसलेटर रख लिया जाए। आपने शुरू में क्या कहा? इख्तियारात वाली जो बात कर आपने की थी, उसमें शाहिद अफरीदी ने कहा कि रिजवान चूँकि शिकायत कर रहे हैं तो उसका मतलब वो लीडर ही नहीं। अच्छा नहीं बिल्कुल देखिए शाहिद भाई के अल्फाज होंगे तो शायद उसकी सोच में मेरे लिए ठीक होंगे ये कि यार हमारे लीडर ऐसा होना चाहिए कि ऐसे हो। मगर मैं तो शुरू से देखे जो मेरे इख्तियारात मेरे हाथ में ना, वो उसने सवाल ये किया कि आपके पास इख्तियार क्या है, और मैंने ये कहा है कि इसको हेडलाइन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को पता है कि सिलेक्शन कमेटी खुद आके कहती है कि हमारे पास है इख्तियार, हम ही सब कुछ करते हैं। तो मेरे कहने से तो उस टाइम हेडलाइन बनना ही नहीं चाहिए था, ना कुछ उसको हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि आगे भी वो सिलेक्शन कमेटी जितने भी आके वो खुद कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे कहने से इनको आप लोग की चीज़ें सामने वाज़िया होना, या मैं उसको कोई तनकीद कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, मैं कोई हरगिज़ ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सवाल बनता ही नहीं था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है। मेरे से ज़्यादा तो प्लेयर को पता होता जब वो पाकिस्तान टीम में आ रहा होता था, मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पहले पता होता, आप लोगों ने नहीं लगाया था शुरू में कि आकिब जावेद आ रहा है ट्राई सीरीज़ में, तो आप लोगों को पहले पता था मुझसे ज़्यादा। तो आप लोगों को ये नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी वाले जो है ना क्या कहते, वो तो आके खुद भी खुल के कहते, सिलेक्शन कमेटी आके खुद कहती है कि हमारे पास इसके इख्तियार है कि हम 16 अनाउंस करें, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि हम 11 अनाउंस करें। तो मेरे कहने से या ना कहने से तो आप लोग ये सवाल बनता ही नहीं था। अच्छा उर्दू बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपका वैलिड पॉइंट है कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए, मगर बाज़ वक़्त जो हमें समझ आता है कि यार मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसको समझा सकता हूँ, मेरे ज़हन में सिर्फ ये चीज़ है कि उसको मैं इंग्लिश से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई अंग्रेज़ आएगा ना यहाँ पे, आप मुझे बताएं मैं उसको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, लेके जाऊँगा, वापस लेके आऊँगा, पूरा दिन घुमा फिरा दूँगा, उनको फील नहीं होगा। फील होगा तो हमारे उन बंदों को होगा जो मुझसे खफा होंगे, उन बंदों को फील होगा जो मुझ पर एतराज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि शायद हम इसको लेके जाएँ, उर्दू बोलें इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन रिजवान बीबीसी पक्तो de para puktu ke putana kau खुदाया पाक ya ubari urezi lari hamde PSL na raporta shawe us zimi tankiduna dar bandi ki ya khalqu tankiduna muhafakai hona aw kala khapaki gaye no bya raporta kido de para sab plan de अच्छा kawai। अभी मैं आपको जवाब इंग्लिश में दूँ, उर्दू में पश्तो में दूँ। पश्तो में आप ट्रांसलेट भी कर लेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे चलने से धारी इंसान पर कलम मुझको दुनिया की कामयाब खलका कहते लिखा ना, कामयाब खलका आगे टोल के पहले पागल वेले से वेले चिदा पागल ले ब्या कामयाब जोड़ सी हुई और जमा सोच की दादी चे कम खल के तनकीद नशी बर्दाश्त कवे दा दुनिया की घट कारने सी कवे सही रखा ना। तनकीद दी रहा पर की चीज़ों में पाकिस्तान बेहतरी हुई
شما کی بس کمه به شی ودانه هم ما بس کوم تنقید کوي خو ما په ذات باندې نه زما په ذات باندې تنقید نه تنقید وا کول چې نه پاکستان بهتري وشي زه په حاکم زمانه مزار سکوم خو ما دا پر اوس دا خبره چې هر کچري در څومره خلک تنقید کوي دا د پاکستان بهتري وړي زمام بهتري وړي دا ماره پر بس دا خبره ضروری ده او ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه سوشل میډیا خو ګورم نه ما ته نه پتا بعض وخت ما د سو کله کان وشي دا خبره چې کوم خبره ما ته لګي زغه خلمه او زه پای باندې کار کوم. رضوان بھائی 2 دفعہ پاگل کا ہے پشتو میں ذرا بتا دیں. اچھا میں نے یہ کہا ہے تو ٹرانسلیٹ ہی میں کر لیتا ہوں. اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی نے اچیو کیا کوئی چیز کامیاب ترین دنیا کے پہلے لوگوں کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ آپ پہ تنقید ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کیسے اڑتے ہو پھر مطلب آپ کیسے بوسٹ کرتے ہو اپنے آپ کو. تو میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہے پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے. اور دوسری بات اس میں نے یہ کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے. بات اتنا کافی ہے باقی وہ سمجھا دے گا. تھینک یو جی السلام علیکم. اور ایک اور ہے